کہیں کسی خاتون کے دل میں اتر گئے. وہ خاتون جو تھی ساتھ میں نہیں کہ کبھی کسی موڑ اور موقع پر اظہار کریں اور ساتھ میں جو اپنے خواہش پیش کریں. اسی طرح سے ایک موقع پر ہوتا یہ ہے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے شہروں میں فلیٹوں میں کہ ٹوکری میں رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے تو اوپر سے ہی وہ جو ہے ٹوکری لٹکا دیتے ہیں. سودا سلف لے لیا اور اسی میں جو ہے اس نے پیسے بتائے, پیسے رکھ کے بھیج دیے اور اس طرح سے حساب کتاب اوپر کے اوپر رہتے ہوئے خواتین کر لیتی ہیں. ایسے جو سلسلہ تھا حساب کتاب کا بہت کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ پیسے اوپر سے دے دیتی تھی اور یہ حساب کتاب کر کے سبزی ٹوکری میں رکھ کے دے دیتے تھے. تو ایک دن انہوں نے بہانے سے ٹوکری کی رسی جو تھی وہ چھوڑ دی کہ ارے رسی چھوٹ گئی. ویسے تم میرے کے اوپر آ جاؤ, بڑی مہربانی ہوگی. اوپر کی منزل یہ جو تھے بالکل بھولے بھالے, گمان بھی نہیں کہ کیا ماجرا ہو جائے گا. جب یہ اوپر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا. خاتون نے کہا کہ آ جائیں اندر آ جائیں, تھوڑا بیٹھ جائیں پانی تو پینے, اوپر آئیں. اس نے میرے لیے محنت کی ہے تو محبت کے دو بولے پیچھے بول اب انہیں بیچارہ وہ کیا پتا, وہ اندر چلے گئے. آج کل کی طرح کا زمانہ تو تھا نہیں, آئی لائک یو اور آئی لو یو والا دور تو تھا نہیں. تو اس زمانے میں انتہائی درجے پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا معاملہ تھا. اندر بٹھایا, وہی بیٹھ گئے پانی وانی پلا کے اور جناب ویسے دروازے کنڈیاں لگا کے بند کر کے اب ہم نے اظہار کر دیا. یہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو ماجرا ہی دوسرا ہو گیا. پریشان ہونے لگے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ ساری زندگی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آئے اور آج اتنا بڑا امتحان, زندگی برباد ہو جائے گی, ایمان برباد ہو جائے گا, اللہ میری مدد فرمائیے. یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اندر اور وہ جو ہے چھوڑ نہیں رہی. جب ان سے اظہار کیا اور بات چیت کی, انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی خود بھی برباد ہوگی, مجھے بھی برباد کرے گی, مجھے جانے دے اللہ کے لیے, مجھے معاف رکھ. کہا نہیں, اگر میری خواہش پوری نہیں کی تو ابھی شور میں چاہتی ہوں کہ آیا تھا ملا میری جنا عزت لوٹنے طالبان شدت پسند انتہا پسند, ابھی جنا سارے معاملات میں خراب کر دوں گی, تو کیسے میری خواہش پوری کرے گا. خوب جناب جو ہے تکرار شروع ہو گئی. اب جو اور پریشان ہو گئی اب کیا کروں. تو کہنے کا اچھا چلو ٹھیک ہے, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے, مجھے ذرا جو ہے فراغت تو حاصل کرنا ہے, تو فراغت کے بعد پھر جو ہے دیکھتے ہیں. اس زمانے میں یہ سسٹم آئی نہیں تھے, فلیش سسٹم, تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے برتن یا ایسے سلسلے ہوتے تھے جس میں ساری غلاظت جمع ہوتی رہتی تھی اور پھر اس کو جمع دار آ کے جمع کر کے سمیٹ کے لے جاتے تھے. اور یہاں کراچی میں بھی شروع میں ایسا رہا, اور اب بھی بعض گاؤں دیہات کے علاقوں میں بھی ایسے سلسلے موجود ہیں, اور شاید اب کراچی میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہوں گے کچھ جہاں پر یہ سسٹم موجود ہوں گے. بچپن کے زمانے میں تو بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا تھا, اور کبھی بعض دفعہ ٹکر کے علاقوں میں ادھر ادھر کے علاقوں میں جب گئے وہاں بھی یہ چیزیں دیکھی تھی. اب تو نظر نہیں آتی. تو باتھ روم گئے, باتھ روم جانے کے بعد بیت الخلا میں وہاں کیونکہ ایک بہانہ تھا, یہ جتنی بھی غلاظت تھی وہ رات پھیڑنی شروع کر دی, غلاظت جمع کریں ادھر سے ادھر, ساری غلاظت گندگی پورے جسم پر لپیٹی اور پورے جسم کو جو ہے غلاظت سے بھر کے ساری کریم پاؤڈر سب کچھ تیار کر کے اور خوشبو کا مجموعہ بن کے باہر آ گئے. اب جو باہر آیا اس نے نقشے دوسرا دیکھا, گندگی لپٹی چہرے پر بھی, ادھر بھی جہاں پر جو ہے نا کس کرنی تھی وہاں پہ جو ہے نا کچھ اور ہی کچرا ہو گیا, عجیب و غریب گندگی. اور اس نے تو شور چھاڑ ہو جائے, ایک گندا بدتمیز غریب انسان, شرم نہیں آیا نہیں, اور گال بولو برا بھلا کہہ کے دروازہ کھولا, چل نکل یہاں سے, دباؤ کک آؤٹ کر دی. وہاں سے جو ہے یہ نکلے اور نکلنے کے بعد سیدھے گنگا جمنا کے کنارے پہنچے, اور وہاں جانے کے بعد گنگا کی یہ جمنا غسل کیا, کپڑے پڑے دھوئے, صاف ستھرے ہوئے, اور صاف ستھرے ہونے کے بعد درس کا ٹائم ہو گیا تھا اور بھاگے دوڑے درس میں پہنچ گئے. جا کر پہلے ایک جانب اور درس سننے لگے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے. درس کے دوران درس دیتے اور مانے لگے کہ آج بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے, اور یہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں ہے. تو جیسے وہ آگے بیٹھے ہیں ایک جانب, تو کہا یہ خوشبو اس طرف سے آ رہی ہے. تو انہوں نے یہ بات سنی تو سوچا کہ شاید وہ گندگی اور غلاظت لگی رہ گئی, تو بدبو جا رہی ہے استاد کو اور حضرت کو, تو شاید اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بدبو کو خوشبو سے جو ہے کیا کہتے ہیں, بدبو کو خوشبو سے جو ہے نام دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں. چلے گئے چپ چاپ, موقع پا کے نظریں بچا کے نکل گئے. دوبارہ نہا دھو کے صاف ستھرے کے پھر آئے اور سامنے بیٹھ گئے. پھر شیخ درد دیتے دیتے کہنے کے یہ خوشبو سامنے سے آ رہی ہے. پھر یہ جو ہے نظر چرا کے انتظار کرتے رہے, جیسی شیخ کی توجہ ہٹی چپ چاپ پھر نکل گئے. کس طرح کے پھر نہا دھو کے صاف ستھرے آ کے تیسری جانب بیٹھ گئے. شیخ نے پھر کہا اتنی دیر میں یہ بات بھی بھانپ لی گئی
کہ اس درس میں سے یہ طالب علم اٹھ کے جاتا ہے اور پھر آتا ہے. تو اسی کے ساتھ معاملہ ہے. شیخ نے کہا کہ میاں تمہارے پاس تو نہیں آ رہی ہے خوشبو, ادھر آؤ. بلائے تو واپس خوشبو ادھر سے آ رہی ہے. کہا کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے, خاص معاملہ ہے. کہا حضرت کیا بتاؤں, امتحان میں پڑ گیا تھا. کہا کیا امتحان ہو گیا تھا؟ میں واقعتاً خوشبو محسوس کر رہا ہوں. پورا واقعہ بتا دیا. تو اس کے بعد شیخ کھڑے ہوئے اور سینے سے لگا دیا. کہا تم تو یوسف ثانی ہو گئے کہ اتنا بڑا امتحان آیا اور اتنی بڑا موقع ملا اور تم نے اللہ کی رضا کے لیے, ظاہر کسی کو پتہ نہیں چلتا, محض اللہ کے لیے تم نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرتی خوشبو تمہارے اندر پیدا کر دی, تم تو یوسف ثانی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر انسان کو قربانی دیتا ہے, اور اتنی بڑی قربانی دے جو خواہشات کی قربانی ہوتی ہے, خواہشات کا بیل جو لاکھوں میں ملتی ہے قربانی کے جانور, تو اس سے کروڑوں درجے یہ جانور ہے جو خواہش کا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کو قربان کر دیا. یہ بقرعید کو قربان ہونے والا نہیں, بلکہ یہ خواہشات کا جو جانور قربان کیا, یہ خواہشات کے جو قربان کر دیا اللہ کے لیے, اس کے معاملات بہت اونچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کبھی بھی امتحان میں اول تو پڑھیے نہیں, اور اگر امتحان آ جائے تو کچھ بھی کر کے اس امتحان سے بچ نکلیے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے درجے دے گا, بڑے مقام دے گا, بڑے اعلیٰ سطح پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رکھے گا. یہی سوچا کریے کبھی موقع آئے بنا کر کہ 1,24,000 انبیاء اور 1,24,000 صحابہ کرام, جن میں صحابیات بھی ہیں, ازواج مطہرات بھی ہیں, اور اس طرح بڑے بڑے وقت کے اولیاء, اگر میں یہ گناہ کر لوں گا ان سب کی ناراضگی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ان سب کی ناراضگی, اور اگر یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی اور ان سب کی رضا ملے گی. اور وہ دن جب قیامت کا آئے گا, اگر میں یہ گناہ لے کے کھڑا ہوا تو یہ سارے کے سارے میری مخالفت میں جو ہے گواہی دیں گے, اور اگر میں یہ گناہ چھوڑ دیا میں نے تو ان سب کی جو ہے مجھے تائید ملے گی اور شفاعت ملے گی. اس طرح کی باتیں سوچ کر گناہ سے انسان آسانی سے بچ جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں تندرستی کا زمانہ نہایت قیمتی ہے. تو پہلی چیز جوانی کو بڑھاتے سے پہلے غنیمت جانا. دوسری چیز تندرستی کا زمانہ بیماری کے مقابلے میں قیمتی ہے. اس کا صحیح اندازہ بیماری ہی میں ہوتا ہے, اس لیے تندرستی کے زمانے کو ضائع کرنا انتہائی نقصان دہ بات ہے. آدمی صحت مند ہے تو ہر کام کر سکتا ہے, لیکن اگر ذرا سر میں درد ہو گیا تو وہ اپنے سر کو پکڑے بیٹھا ہوا رہے گا, لڑکتا پھڑکتا رہے گا, کام کرنا مشکل ہو جائے گا, پریشانی کی حالت میں رہے گا. تو آدمی تندرستی کے زمانے سے بھرپور فائدہ اٹھائے. ہاتھ میں درد ہو جائے, پیٹ میں درد ہو جائے, یا خدا نہ خواستہ موشن ہو جائے, تو بغیر سلنسر کا اسکوٹر جو ہے وہ جناب اسٹارٹ ہے تو یہ بھی نہیں ہے, بس صرف سلنسر کی آواز ہے بڑا کر کے, تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, کسی جگہ جا نہیں سکتا, کہ نہ جانے کس پر اسکوٹر چلانا پڑ جائے, موت کے کنویں کا اسکوٹر موٹر سائیکل چلانی پڑ جائے. تو آدمی جو ہے بیماری ذرا سی بھی ہو لیکن انسان کو جو ہے ناکارہ بنا دیتی ہے. تو تندرستی اس میں انسان بڑے بڑے کام انجام دے لیتا ہے, اور انسان کے جو بڑے بڑے کارنامے چاہے وہ تعلیمی سطح کے کسی بھی سطح کے ہوں وہ ہیں ہی تندرستی کے زمانے کے, کہ تندرستی کے زمانے میں انسان جو محنت کرتا ہے اسی سے ہی انسان بڑے بڑے فائدے حاصل کرتا ہے اور فائدے پہنچاتا ہے. تو صحت کو غنیمت جانتے ہوئے صحت کا ہر لمحہ اس کو جو ہے تعمیر و ترقی میں لگا دیں. اسی طرح سے جو ہے مصروفیت اور مشغولیت اور اس کے مقابلے میں جو ہے فرصت, یہ بھی بڑے غنیمت معاملات ہیں. آدمی کو اگر فرصت ملی ہوئی ہے تو فرصت میں اسی کام کو اختیار کرے جس سے اپنے بھی فائدہ اور مستقبل میں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. تو فرصت میں یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب جو ہے آزاد ہیں, جس طرح سے چاہے وقت کو گزار دیں, ایسا نہ کرے, بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھے. بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں امت میں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے, یعنی اکابرین کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اتنا قیمتی بنایا. اللہ نے اپنے جزوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں, 2000 جلدیں, ابھی چھوٹی سی انگلیاں, لیکن امت میں اتنا بڑا کام کہ ان چھوٹی سی معمولی سی انگلیوں سے 2000 جلدیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں. اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے چھاپے خانے اور اتنی بڑی بڑی کمپنیاں تھوڑی تھیں, اپنے ہاتھوں سے لوگ لکھتے تھے, اور لکھنے میں خطاطی میں بھی ماہر ہوتے تھے اور سارے کام خود انجام دیتے تھے. خود وقت کے بڑے عالم بھی ہیں تو ساتھ میں ساری تصنیفات اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. یہ کام ہوتے تھے. فرمایا 2000 جلدیں لکھی ہیں, اور قلم پہ جو تراشا تھا اس کو جمع کر کے رکھتے تھے. وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی تراشے سے میرے غسل کے لیے پانی کو گرم کیا جائے, اور یہی کیا گیا. جب غسل کا پانی گرم کیا گیا اس کے باوجود بھی تراشا بدیا, قلم کا تراشا. اس زمانے میں ایسا قلم نہیں تھی جیسے آج مل رہے ہیں, خود بچانے ہوتے تھے, قلم تیار کرنے ہوتے تھے. تو وہ اپنے وقت کو اور
ٹائم کو بچانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے ملاقات